اپنے باپ کے پاس ہے، اسے لینے جا رہا ہوں۔ ڈی ایس سنجیدگی سے بولتا آگے بڑھ گیا۔ وہ حنان کی بات سنے۔ حنان یہ بہت رو رہی ہے، کیا کریں؟ میری پیاری جنگلی بلی، اسے بھوک لگی ہے۔ ویسے تو بہت کچھ سمجھ آتا ہے، تمہیں بچے کا رونا سمجھ نہیں آیا؟ محترمہ کو زافا کو بچے سنبھالنے نہیں آتے تھے، اس لیے ڈرتے ہوئے اپنے بچے کو اٹھا رہی تھی۔ حنان نے ہنستے ہوئے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تھا، جو ماں کے روپ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حنان، اس کا نام رکھو، میں کیوں تمہیں رکھنا تھا نا؟ حنان نے حیرت سے اسے دیکھا، جو کچھ دن پہلے اس سے نام پر لڑ رہی تھی۔ ہاں، لیکن بیٹے کا سوچا تھا نا، اب انل کے بیٹے پر رکھوں گی، اس پر تم رکھو، زافا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ حنان اٹھ کر اس کے ساتھ برابر بیٹھ گیا تھا، اپنا ایک بازو اس کے گرد حائل کیا، دوسرا اپنی پیاری سی بیٹی کو دیکھا۔ چھوٹی گلابی سی پیاری بچی ان کے بیچ بہت پیاری فیملی لگ رہی تھی ان کی۔ حنان نے مسکراتے ہوئے زافا کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اپنی بیٹی کو چوما تھا۔ اس کا نام ہے زویا فاطمہ، حنان نے پیار کرتے ہوئے اذان دے کر اس کا نام رکھا تھا۔ زافا نے مسکراتے ہوئے دیکھا ان کو۔ کیوں بلایا مجھے یہاں؟ زید کا لہجہ بیزار سا تھا۔ انل کا پیچھا چھوڑ دو، ڈی اے نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ محبت ہو گئی ہے، زید نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، عشق ہو گیا ہے، ڈی اے نے گہری دلچسپ مسکراہٹ سے کہا تھا۔ اتنی جلدی ہار مان لی، اپنی نفرت بدلہ بھول گئے، زید نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا تھا۔ ڈی اے کبھی ہار نہیں مانتا، یہ تم اچھے سے جانتے ہو۔ بدلہ نفرت کیسے کرنا چاہیے، یہ میرا کام ہے، نن آف یور بزنس، ڈی اے نے دل جلانے والی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ اسے چھوڑنے کے لیے کیا لوگے؟ تمہاری جان، ہاں ہاں، تم نے کہا تھا تم بدلہ لے کر چھوڑ دو گے۔ کس سے کہا تھا؟ ڈی اے نے آئی برو اٹھا کر کہا تھا۔ زید نے ضبط سے مٹھی بھینچ لی تھی۔ اوکے، تو تم اسے نہیں چھوڑ سکتے، اور میں بھی نہیں۔ وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے، اس کی جیسی معصوم، حسین، دلکش آج تک نہیں دیکھی۔ اور تم کیا کرو گے؟ اس کی معصومیت چھین لو گے، زید نے غصے میں کہا تھا۔ میں اس کے ساتھ کیا کروں گا یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارے منہ سے اب کوئی بھی لفظ نہ نکلے اس کے لیے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اور اگر تم واقعی اس کا بھلا چاہتے ہو تو اسے سکون سے رہنے دو۔ اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ڈاکٹر نے اسے پریشانی تکلیف سے دور رکھنے کو کہا ہے، اس لیے تمہیں بلایا تھا۔ اگر تمہارے دل میں اس کے لیے عزت ہے تو اس کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے۔ ڈی اے کو غصہ تو بہت آیا زید کے منہ سے انل کے لیے ایسے لفظ سنتے ہوئے، پر خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جانتا تھا زید انل کو تکلیف تو نہیں دے گا، ڈاکٹر کی بات تو نے اسے تھوڑا خوفزدہ کر دیا، وہ اپنے بچے کو نہیں کھونا چاہتا تھا۔ کیا تم نے اس کے ساتھ بولو، کیا ہوا ہے اسے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ کیوں کر رہے ہو اس کے ساتھ ایسا؟ زید دھڑکتے دل کے ساتھ غصے میں بولا تھا۔ اس کی محبت انل کے لیے سچی تھی، وہ کبھی اسے تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، بس وہ چاہتا تھا وہ اس کی ہو جائے۔ وہ ٹھیک ہے، اب میں بس تمہاری ہیلپ چاہتا ہوں، تم جانتے ہو اسے کبھی بھی کوئی بھی تکلیف نقصان نہ دے سکتا ہے۔ تمہاری میری دشمنی اپنی جگہ، لیکن میں جانتا ہوں تم بھی اسے کچھ نہیں ہونے دو گے، اس کی جان کو خطرہ ہے، وہ بھی تمہارے باپ سے۔ اگر میرے بچے کو کچھ بھی ہوا تو تم جانتے ہو میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ ڈی اے کے لہجے میں سخت وارننگ تھی، جسے زید اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ دونوں بچپن سے ساتھ تھے، ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ تم چاہتے ہو اتنا عرصہ میں دور رہوں اس سے؟ یہ بہت مشکل ہے میرے لیے، تم جانتے ہو اسے میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، لیکن اسے دیکھے بغیر میں نہیں رہ سکتا، پہلے بتا رہا ہوں۔ زید کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی، وہ دیکھنے میں بھی بہت ہینڈسم خوبصورت مرد تھے۔ ڈی اے زید دونوں فل بلیک سوٹ میں تھے، بہت ہی پیارے، ڈیشنگ لگ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی ڈی اے کون ہے، وہ صرف داریان حیدر خان کو جانتی ہے اور زید جعفری کو جانتی ہے۔ ڈی اے بولتا اٹھ کر باہر نکل گیا، پیچھے زید ہلکی مسکراہٹ سے اس کی پشت دیکھتا رہا۔ بابا، داریان آئے کیوں نہیں ہمیں لینے؟ انہیں فون کریں نا، ہم معافی مانگ لیں گے ان سے، بس وہ ہمیں چھوڑیں نہیں، ہم ایک اور انم ماما نہیں بننا چاہتے ہیں، پلیز بابا، انل کو روتے ہوئے کہا۔ ہر لمحہ گزرتا ہوا دل پر بڑا گہرا گزر رہا تھا۔ وہ ضرور آئے گا بیٹا، اس نے کہا تھا، وہ حیات نہیں بنے گا،
دیکھنا وہ آئے گا، ہم معافی مانگ لیں گے، وہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں کرے گا۔ اب کچھ کھا لو، اس سے ایسے کرو گے تو طبیعت خراب ہوگی۔ آپ اس ننھی سی جان کو کیوں سزا دے رہی ہیں؟ حیات صاحب کا دل تو تڑپ رہا تھا اپنی بیٹی کی ایسی حالت دیکھتے ہوئے۔ ان سے انل کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نہیں، وہ دے رہے ہیں سزا ہمیں، اپنے بچے کو، انہیں کیوں ہم پر رحم نہیں آتا بابا، کیوں؟ انل تڑپتے ہوئے رو رہی تھی اس ظالم انسان کے لیے جس سے وہ عشق کر بیٹھی تھی۔ میری جان، آپ مضبوط بن جاؤ، آپ ایک نہیں ہیں، اب آپ کو ہمت کرنی ہوگی، آپ اس کو محبت سے جیتیں گی، اس طرح ہار کر نہیں۔ اب کوئی حیات انم نہیں بنے گا، آپ سمجھ رہی ہیں ہماری بات؟ حیات صاحب پیار سے اسے سمجھانے لگے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پھر سے ان کی کہانی شروع ہو۔ وہ انل کو مضبوط بنانا چاہتے تھے۔ چلیں اٹھیں، آپ کو نماز ادا کرنی چاہیے، وہ آپ کو سب دے گا جو اس رب سے دل سے مانگیں گی۔ آپ جانتی ہیں نا اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ مشکل وقت میں بھی ساتھ چھوڑے، وہ ہمیشہ اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہے۔ حیات صاحب کے بہت سمجھانے کے بعد وہ اٹھ کر وضو کرنے لگ گئی تھی۔ ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو میری مدد فرما۔ انل دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر آیت پڑھتے ہوئے بے بسی سے روتے ہوئے اپنے رب سے دعا کرنے لگی تھی۔ اس کا معصوم چہرے پر حجاب، اس کا معصوم خوبصورت چہرہ بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ وہ دل سے عبادت کرنے لگی تھی، اس کے چہرے پر نور آیا تھا۔ بے شک رب کی عبادت کرتے ہوئے چہرے پر خوبصورت سا نور آتا ہے، جو آج انل کے معصوم چہرے پر تھا۔ بیراج، ایسا کیوں ہے؟ وہاں جا کر واپس کیوں آنا پڑتا ہے؟ ہم اپنی روح دل وہیں چھوڑ کر آتے ہیں، صرف اپنا وجود لے کر آتے ہیں۔ میرے آنکھوں کے سامنے وہی منظر بیت رہا ہے، کعبۃ اللہ شریف، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹھ کر کتنا سکون آتا ہے۔ وہاں ایک ایسا سکون ہے جس کے لیے ہم یہاں تڑپتے ہیں۔ رافعہ ان منظر میں کھو گئی تھی۔ وہ لوگ کل ہی واپس آئے تھے عمرے سے۔ حیات صاحب سے کل رات ہی بات کی تھی، انل کی بھی بات ہو گئی تھی۔ انل سے وہ بہت خوش تھی، ان کے لیے یہاں بھی سب اس سے بات کرتے ہوئے بہت خوش ہوئے۔ بہت سی دعا سب نے اسے دی۔ صحیح کہا، دل روح تو وہیں چھوڑ کے آئے ہیں۔ اللہ پاک پھر ہم سب کو یہ سعادت نصیب کرے، آمین۔ بیراج نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، بیٹا کیا انل پاکستان آئے گی؟ بی جان نے روم میں آتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں بی جان، چاچو نے کہا دریان اسے اس حالت میں پاکستان لے کے نہیں آنا چاہتا، اس لیے اب بے فکر رہیں، ہم کچھ دن میں چلیں گے اس سے ملنے۔ بیراج نے مسکراتے ہوئے بی جان سے کہا تھا۔ وہ مسکراتی